عثمان خان 1299 میں قونیہ پہ مسند نشین ہوئے اور یہیں سے سلطنت عثمانیہ کے نام سے ایک خود مختار سلطنت کی بنیاد پڑ گئی، اور اسرائیل بن سلجوق کی اولاد کی جو سلطنت 470 ہجری میں قائم کی گئی تھی اس کا چراغ گل ہو گیا۔ خلافت راشدہ، خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ کے بعد اسلامی تاریخ کی چوتھی بڑی خلافت خلافت عثمانیہ تھی۔ یہ تقریباً 2 کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔ سلطنت عثمانیہ 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگیں تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلواکیہ اور کریمیا یعنی موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدووا، ٹرانسلوینیا اور ولائچیا کے بعد گزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ سلاطین عثمانی کی مجموعی تعداد 37 ہے۔ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، اور 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے وارد ہونے والی بشارت کے مصداق بھی بنے۔ سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دارالسلطنت قسطنطنیہ یعنی استنبول تھا۔ مصر، اردن، عراق، شام اور حجاز مقدس کے علاوہ اکثر عربی علاقے خلافت عثمانیہ کے زیر نگیں تھے۔ فلسطین بھی اسی کی ریاست تھی، شہر بیت المقدس بھی اسی کے شہروں میں تھا۔ برطانوی استعماروں اور صہیونیوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام، یہودیوں کی آبادکاری اور مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے عالمی پلان تیار کیا۔ سلطنت عثمانیہ باہمی اختلافات، غیر ملکی قرضوں کے غیر معمولی بوجھ، مالی بدعنوانیوں اور بے اعتدالیوں کے رواج، درباری غلام گردشوں اور سازشوں کی وجہ سے اندرونی طور پر کھوکھلی اور مالی طور پر خستہ حال ہو چکی تھی۔ صہیونیوں کے وفد سلطان عبدالحمید کے پاس 3 مختلف اوقات میں آئے اور فلسطین میں آباد ہونے یا تعلیمی ادارے کھولنے اور آخری ملاقات میں دگنی چگنی قیمت کے عوض فلسطین کے اراضی خریدنے یا سارا ملکی قرضہ اتارنے کے لیے ملینوں کی رقم کی پیشکش کی، لیکن سلطان عبدالحمید جرت، حمیت، غیرت اسلامی اور دور اندیشی کے سبب ان کے یہودی آباد کاری جیسے مکروہ عالمی صہیونی عزائم سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی اجازت نہ دی اور ان کے زمانے میں یہودی ایجنڈے کی تکمیل نہ ہو سکی، جس کے بعد سے ہی ان کی خلافت کے خلاف سیاسی تحریک کی آبیاری کی جانے لگی اور عوام کو خلافت کے خلاف اکسانے کی سازشیں کی جانے لگیں۔ صہیونیوں نے مختلف عرب گروپوں میں عصبیت ابھارنے کے لیے نجد پہ صدیوں سے حکمرانی کرنے والے آل سعود اور ترکوں کی طرف سے متعین کردہ مکہ کے والی حسین بن علی کو سلاطین عثمانی سے علیحدگی اور بغاوت پہ اکسایا۔ شریف مکہ کو ترکوں سے بغاوت کرنے اور اس کے افواج کو حجاز سے باہر نکال کرنے کے لیے حجاز کے امیر المومنین بننے کا خواب دکھایا گیا، جبکہ آل سعود کو نجد کے علاوہ دیگر علاقوں پہ حکومت کی لالچ دی گئی۔ شریف مکہ نے 1817 میں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب دونوں گروپوں کی بغاوت سے عرب دنیا خلافت عثمانیہ کے دائرے سے باہر ہو گئی تو اب برطانیہ نے 1924 میں سعود کے بیٹے عبدالعزیز کو نجد کے ساتھ حجاز کا علاقہ دے دیا اور سعودی حکومت قائم ہو گئی، اور شریف مکہ کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے خلافت عثمانیہ کے ڈوبتے سورج کے تحفظ کے لیے علی برادران کی قیادت میں ہندوستان میں بے مثال تحریک چلائی گئی۔ نزدیوں کی حکومت کی تائید سلفیوں کی طرف سے ہوئی، جبکہ احمد رضا خان بریلوی نے خلافت عثمانیہ کے خلاف شریف مکہ کے فتوے پر دستخط و تائید کی۔ 1 نومبر 1922 کو مصطفیٰ کمال پاشا نے استعماری طاقتوں کی ایما پر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کی۔ اس وقت کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین ششم کو اٹلی کی طرف ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کے قریبی رشتہ دار عبدالمجید آفندی کو آخری اور علامتی عثمانی خلیفہ بنا دیا گیا، مگر 3 مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغرب پروروں کا ثبوت دیتے ہوئے اتاترک کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور یوں دنیا اسلام رحمت عظیم خلافت اسلامیہ سے محروم ہو گیا۔
اسلامی شریعت کو معطل کر کے سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا تھمانے کے ساتھ امت کا شیرازہ بکھیر دیا گیا۔ اسلام کے عادلانہ نظام معیشت کو مغربی سرمایہ دارانہ نظام سے اور لادینیت و اشتراکیت کو جمہوریت کے حسین لبادے میں پیش کر دیا گیا۔ سقوط خلافت عثمانیہ کے بعد فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کر اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے سارے سازشی تانے بانے کے پیچھے گریٹر اسرائیل کا قیام، مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور مسلمانوں کے قبلہ اول پہ ناپاک تسلط و قبضہ کار فرما تھا۔ مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور گروہی عصبیتوں نے صہیونیوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیا، اور یوں امت مسلمہ ایک عظیم خلافت سے محروم ایک بار پھر کر دی گئی۔